جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیسکو کا ماہ اکتوبر کا یہ بل آ چکا ہے، اکتوبر 2024 کا، اور اس بل کی جو ریڈنگ تھی وہ 5 اکتوبر 2024 کو لی گئی ہے، اور اس بل کی جو ڈیو ڈیٹ ہے یعنی جو مقررہ آخری تاریخ ہے وہ ہے 22 اکتوبر 2024۔ اچھا، اس بل کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جو اس کی جو ٹوٹل یونٹ کنزیوم ہوئے وہ ہوئے 177، تو اس حساب سے جو ٹیرف بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 23 روپے 93 پیسے۔ تو اس کا جو بل بنا وہ بنا 6152 روپے۔ اچھا، اب ہیسکو نے اس مہینے جو نئی ترکیب کی ہے، جس طرح انہوں نے مختلف سلیب بنا دیے، اسی طریقے سے اگر آپ نے مقررہ تاریخ تک، یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ مقررہ تاریخ تک جو اگر پیبل ود ان ڈیو ڈیٹ کرا تو 6152 روپے، اور 22 تاریخ کے بعد اگر آپ نے 25 تاریخ تک اگر یہ بل لیٹ فیس کے اندر بھرا تو آپ کی جو پلینٹی لگے گی وہ لگے گی 256 روپے۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ٹل 25 اکتوبر 2024، تو یہ اماؤنٹ ہو جائے گا آپ کا 6408۔ اب دیکھیں انہوں نے اسی کالم کے اندر اسی ایک کالم کو 2 کالم کر کے آگے لکھ دیا آفٹر 25، یعنی 25 کے بعد اگر آپ مثال کے طور پر یہی بل بھریں گے تو آپ کی پلینٹی ہو جائے گی 512 روپے، اور بل آپ کا ہو جائے گا 6664 روپے۔ اب دیکھیں اگر کسی بندے نے کسی وجوہات کی بنا پر لیٹ بل بھرا تو اب یہ دیکھیں کہ مزید جو ہے پریشانی پر پریشانی ہی آئے گی اس پر۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تقریباً تمام ہی جو ہے 200 یونٹ سے تھے، کیونکہ 200 یونٹ کے بعد جو ہے بل جو وہ آپ کا ایک دم جو ہے 9000 10,000 تک پہنچ جائے گا۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں انہوں نے ایک نئی چیز اور ڈالی ہوئی ہے، یونٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہے LS اور EX۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیپرا نے کہا ہے کہ جو میٹر ریڈر ہے اس کے لیے جو تعین کیا ہے دنوں کا وہ کیا ہے کہ مہینے کے 31 دن، اب اگر اس نے 31 دن کے بجائے 29 یا 30 دن کی ریڈنگ لی تو یہ آ جائے گی لیس میں LS، اور اگر مثال کے طور پہ اس نے 32 دن کے اندر ریڈنگ لی تو یہ آ جائے گا EX یعنی ایکسس۔ تو اب اسی طریقے سے کیا ہوا کہ جب صارف جو ہے وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ اس کے 200 یونٹ سے زیادہ نہ ہو، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 203 جیسے ہی ہوا تو 171 یونٹ پر جو ہے پہلے 2520 روپے بنے تھے، اور ابھی اکتوبر کے اندر یہی بل 6152 کا بنا ہے، لیکن جب یہ 203 یونٹ ہو گیا یعنی صرف 3 یونٹ زیادہ ہو گیا اور وہ بھی اسی LS اور EX کے چکر کے اندر، تو اب یہ بل بن گیا 9396 روپے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح جو ہے بیچارہ غریب آدمی جو ہے جو اپنا ایمانداری کے ساتھ اپنا بل ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن نت نئی چیزیں جو ہیں وہ بلوں کے اندر اس طرح لگا دی جاتی ہیں۔ اگر آپ ان بجلی کے بلوں کو دیکھیں تو اس سے ہٹ کر اگر دوسری چیز پہ غور کریں تو 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے علاوہ جو ہے اس قدر زیادہ لائٹیں جانا، لوگوں کا کاروبار اسی بجلی کے بلوں کی وجہ سے اور بجلی کے تعطل کی وجہ سے جو ہے بالکل سمجھ لیں کہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اور لوگ اپنی صحت کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنے بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے بے پناہ پریشان ہے۔ اسی کمپلین کو لے کر جب ہم ہیسکو کے آفس میں جاتے ہیں، کسی میٹر ریڈر سے بولتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، ہماری ریڈنگ تو 192 تھی، یہ ایک دم 203 کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نیپرا نے قانون بنایا اور یہ ایک آٹو سسٹم ہے، آپ جائیں اور جا کر نیپرا میں جو ہے درخواست کریں، تو اپنی کمپلین کریں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ایسی صورتحال کے اندر جہاں نہ کوئی سنوائی ہو، نہ ہی اس طرح کے معاملات میں جہاں عام عوام کے لیے سوچا جا رہا ہو، تو وہ کس قدر پریشان ہوگا۔ ارباب اختیار کو چاہیے کہ اس پر ضرور غور کرے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بل ہے بجلی کے وہ لوگوں کی حد سے جو ہے آگے بڑھ چکے ہیں، اور جو پریشانی ان بلوں کی وجہ سے وہ چیزیں جو لائٹ جا رہی ہیں اس سے ہٹ کر ان بلوں کے اندر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ جو ہے ناقابل بیان ہے۔ آپ اس پر ضرور غور کریں۔